بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران خان کے خلاف پاکستان کے سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو کے جھنڈ بنا کے جھنڈ کی صورت میں نکلے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جھنڈ کی صورت میں کون نکلتا ہے؟ جھنڈ کی صورت میں کتے اور شیر نکلتے ہیں۔ جھنڈ کی صورت میں کتے اور سور نکلتے ہیں، شیر تو اکیلا نکلتا ہے۔ یہ جھنڈ بنا کے اس کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، جن کی قیادت ایک کرپٹ ملا کر رہا ہے۔ عمران خان کا مقابلہ اس وقت کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اس کا مقابلہ جاتی عمرہ کے ٹھگوں کے ساتھ ہے۔ یہ پرانے سکہ بند چور ہیں۔ یہ جب انڈیا سے آئے تھے تو ان کے پاس ایک ہتھوڑا اور ایک چھری تھی، جس کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے سارے گٹر اور بجلی کے کھمبے اکھیڑ کے بیچ دیے۔ انہوں نے پاکستان کے گٹروں کے ڈکن سے سٹارٹ لیا تھا۔ یہ ڈکن چور، لویا چور، یہ عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس کا مقابلہ جاتی عمرہ کے ٹھگوں کے ساتھ ہے، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو ٹھگا ہے۔ یہ نواز شریف کا باپ، جس نے گوال منڈی میں آ کے سب سے پہلے کباڑیے کی دکان ڈالی تھی اور لوگوں کو، محلے کے بچوں کو کہتا تھا کہ اپنے گھر سے چیزیں چوری کر کے لائے، اور یہ ان کا سامان اونے بونے دموں خرید لیتا تھا۔ اس جگہ سے اس نے سٹارٹ پکڑا تھا، اور پھر اس کے یہ 7-8 بھائی تھے میاں شریف کے۔ وہ تو سب، کوئی بھی امیر نہیں ہوا، وہ کوئی بھی ان میں سے ارب پتی کروڑ پتی نہیں ہوا۔ صرف یہی ارب پتی کھڑب پتی ہوئے ہیں کیونکہ یہ سیاست میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے کئی کروڑ روپیہ دے کے گورنر جیلانی کو خریدا، اور اس نے اس کو پنجاب کا وزیر کھیل لگایا۔ پھر یہ کسی نہ کسی طرح رسائی حاصل کر کے جنرل ضیاء کی نظروں میں آ گیا، اور جنرل ضیاء نے اس کو اپنا منہ بیلا بیٹا بنا لیا۔ آزاد الحق نے تقریر کر کے اس کا کچا چیٹا بتایا تھا کہ یہ کیسے آ کے ہمارے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا، تو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ ان ٹھگوں لوگوں کو جب تھوڑا سا موقع ملا تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پاکستانی قوم کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ محلے میں ہی اگر کسی کے ساتھ کسی دکان سے کوئی پیسہ ادھار کے سامان لیتے تھے تو یہ واپس نہیں کرتے تھے۔ ان کے گھر میں آ کے اگر کوئی مزدور مزدوری کرتا تھا، یہ اس کو پیسہ نہیں دیتے تھے۔ میرے ایک جاننے والے نے ان کے گھر میں سینٹری کا کام کیا۔ اس زمانے میں وہ کہتا ہے کہ اس کا بل 4-5 ہزار بل بنا، تو ان کی عورتوں نے اس کو ننگی گالیاں دی اور اس کو کہا کہ بھاگ جا، تو جانتے نہیں کہ ہمارا بیٹا وزیر ہے۔ یہ بھی اس وقت تک سپورٹ کا وزیر تھا، تو انہوں نے اتنی لوٹ مچانی شروع کر دی تھی، اور اس غریب سینٹری والے کو پیسے نہیں دیے تھے۔ تو اب حساب لگا لے کہ جب اس کو وزیر اعلیٰ بنا تو اس نے اس کے بعد کتنے لوٹ مار بچائی۔ تو اس نے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان کے جتنے مرد تھے ان کو سب کو، کسی کو وزیر، کسی کو کونسلر، کسی کو میئر، بس ڈار صاحب، خواجہ صاحب، بٹ صاحب ہونا شرط تھا۔ نوکری کا یہی معیار تھا۔ ان ٹھگوں نے پھر پاکستان کو حلوائی کی دکان سمجھ کے لوٹا، اور نانا جی کی فاتحہ پڑھنی شروع کر دی پاکستان کے اوپر۔
ان ٹھگوں کے ساتھ نپٹنا عمران خان یہ تمہارا ہی کام ہے۔ اگر تم کو ان کے انجام تک پہنچایا تو یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ تمہارا پالا جاتی عمارہ کے ٹھگوں کے ساتھ پڑ گیا ہے۔ ان لٹیروں کے ساتھ اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کرو۔ اگر جب تک ان کے پاس لوٹی ہوئی دولت ہے اور ہر عہدے کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی بٹھایا ہوا ہے، اس وقت تک ان سے نپٹنا ناممکن ہے۔ اگر ان ٹھگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کیے جائے، اور پھر آپ اس پردے کیے ہوئے لوگوں کو چن چن کے نوکریوں سے نکالو۔ اس کے بعد ہی کچھ شاید تم اس کا مقابلہ کر سکو، ورنہ جاتی عمرہ کے ٹھگوں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبایا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔